ساهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب. الحمد للہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری تقریر کا موضوع ہے بائبل سے قرآن تک، اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بائبل پر مفصل بات کرنے سے پہلے ہمارا یعنی مسلمانوں کا عقیدہ کتب آسمانی کے متعلق کیا ہے. آپ جانتے ہوں گے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کہ انسان صحیح راستے پر رہے، اللہ کی مرضی کے حساب سے اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارے، اس کی منشا کیا ہے اس کو یہ بات پتہ چلے، اس کی خاطر اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں رسولوں کو، نبیوں کو بھیجتا رہا. بس اتنا ہی نہیں کہ ہر زمانے میں رسولوں اور نبیوں کو بھیجا اس نے، بلکہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے رہنمائی کی خاطر وحی کو اتارا، کتابوں کو بھیجا. اور یہ دلیل قرآن میں صاف صاف ہمیں سورۃ الرعد 13 نمبر کی سورت اور 38 نمبر کی آیت میں ہے، لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، کہ ہر اجل کے لیے، ہر زمانے کے لیے کتاب نازل کی گئی. ظاہر ہے ہر زمانے کے لیے اگر کتاب نازل کی گئی تو اسرائیل کے اندر بھی کتنے سارے انبیاء آئے تو ان پر بھی کتاب نازل ہوئی ہوگی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کو ساری کتابوں کے نام معلوم ہو، کیونکہ اگر یہ بات کہہ دی گئی کہ ہر زمانے میں کتاب نازل ہوئی ہے، ہر زمانے میں لوگوں کے پاس میں کتاب آئی ہے، تو ظاہر ہے ہندوستان میں بھی آئی ہوگی، جاپان میں بھی آئی ہوگی، جہاں بھی آبادی رہی ہوگی وہاں پر کتاب آئی ہے. لیکن قرآن کے اندر ہم کو ساری کتابوں کے نام نہیں ملتے. 4 کتابوں کے نام قرآن کے اندر ہم کو ملتے ہیں، اور اس میں سے 3 کتابیں بنی اسرائیل کے انبیاؤں پر اتری. سب سے پہلی کتاب کا نام جو ہم کو معلوم ہے وہ توریت ہے. توریت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاؤں میں سے ایک ہیں. زبور جو دوسری کتاب کا نام ہم کو معلوم ہے، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، یہ کتاب داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ایک انبیاء ہیں. تیسری کتاب انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے تھے. اور چوتھی کتاب جس کا نام ذکر ہے قرآن میں، اور وہ آخری کتاب ہے، القرآن، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. ہم مسلمان، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہم ساری کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اگر ہم ان میں سے ایک بھی کتاب کے اوپر ایمان نہ لائے تو ہم مسلمان نہیں رہ جاتے. اور اسی جگہ پر ہم سارے انبیاءوں کو مانتے ہیں، اگر ایک بھی نبی کو ہم رد کریں، انکار کریں تو ہم مسلمان نہیں رہ جاتے. بلکہ قرآن کے اندر تو یوں آتا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، تم جو ہو رسولوں کے بیچ میں، انبیاؤں کے بیچ میں کوئی تفریق نہ کرو، کسی کو اونچا نہ سمجھو، کسی کو بڑا نہ سمجھو.